صلی علی محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فاطمہ عائشہ چینل۔ آپ سب کو بہت بہت میری طرف سے سلام، دعائیں، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لائے ہیں جو کہ ایک قسم کا رقیہ بھی ہے۔ آپ سنیں، اس کو سن کے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تو وہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک روزانہ 101 مرتبہ پڑھے تو ٹھیک ہے، ورنہ سن لے۔ اس لیے آج آپ کے لیے لائی ہوں۔ تھوڑا سا آپ کو مسئلہ تو ہوگا کہ سننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو، تو یہ ہے، لیکن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں پھر شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کے۔ تو آئیے، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو جلدی جلدی پڑھوں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سننے میں بھی، اور پھر پڑھ کے آپ کو دعا کرنے میں بھی آسانی ہو، تاکہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان آپ نے 101 دفعہ یہ سننی ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ورنہ سن لیں۔ ٹھیک ہے کیا؟ میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جیسے یہ کہ میں نے پڑھائی کی ہے، ایسے ہی میں نے 3-4 دفعہ پڑھا ہے، تو آپ نے اس کو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک پڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ کی ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی دعا قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے کہیں پر، اور پیرنٹس ایسے ہیں کہ مطلب جائز بھی ہے اور مان بھی نہیں رہے کسی وجہ سے، تو آپ یہ مسلسل نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد گھر والے مان بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم بھی کرے گا۔ جیسے کوئی اچھا رشتہ آیا ہوا ہے لیکن سبب نہیں بن رہے، تو آپ پڑھائی کریں، تو وہ لڑکی یا لڑکا خود پڑھائی کرے تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ دوسرا یہ، اگر کسی کا کوئی کام اٹک گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی کام ہے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اس میں بھی آپ 101 مرتبہ یہ 2 آیات ہیں، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات ہیں، یہ آپ پڑھیں، تو ان کا پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اب جو تو قرات سے پڑھ سکتے ہیں، مطلب قاری ہیں، وہ جس طریقے سے اس طریقے سے پڑھ لیں۔ جیسے ہم عورتیں ہیں یا زیادہ تر لوگ نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے، ورنہ جن لوگوں نے ماشاءاللہ قاری سے پڑھا ہوا ہے وہ قرات کر کے پڑھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے ماشاءاللہ، تو وہ اس طرح سے پڑھ لیں۔ تو میں مطلب اگر کوئی میں نے تو پڑھا کہ، لیکن اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوگی ہو تو آپ قرآن مجید کھول کے اس میں سورۃ توبہ کی یہ آیات ہیں، اس میں دیکھ لیں، کوئی زیر زبر پیش مد کی غلطی ہو تو وہ اس میں سے آپ چیک کر لیں، اس میں سے دیکھ لیں، اور اس میں سے دیکھ کر پڑھائی کر لیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے ایک آیت چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، یہ 313 دفعہ اس کے ساتھ پڑھنی ہے۔
یہ بھی آپ نے لازمی اس کے ساتھ پڑھائی کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کسی کا کاروبار کہیں مطلب چل نہیں رہا، رک گیا کاروبار، چلتا چلتا کاروبار رک جائے یا کوئی بندش ہو جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کسی نے بندش کروا دی ہے، جادو کروا دی ہے، یا پھر نظر بد لگا دی ہے۔ نظر بد وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نے مثال دی ہے کہ یہ نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیشہ جو ہے نا صدقات وغیرہ دیتے رہیں اور پڑھائیاں کرتے رہیں۔ اس سے اگر ایسے آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر کوئی نظر بد ہے یا پھر کسی نے کچھ کروا دی ہے یا پھر کچھ کوئی بھی معاملہ ہے اور آپ کا کام رک گیا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی 101 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت مجرب آیات ہیں اور بارہا کی آزمائی ہوئی آیات ہیں۔ یہ آپ کے لیے اسپیشل میں آج لے کے آئی ہوں اور یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وظیفہ ہے، پہلے یہ آپ کو میں دے لوں، اس کے بعد ایک اور وظیفہ بھی ہے وہ آپ کو میں دوں گی، وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ہر مطلب جو اٹکا ہوا کام ہے نا یہ اس کے لیے ہے، جب تک آپ کا کام نہ ہو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ نماز عصر سے نماز مغرب تک نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ جس وقت مرضی پڑھ لیں 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے فاطمہ عائشہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس میں سے کوئی آپ کو غلطی محسوس ہو تو معاف کر دیجئے گا، اور دوسرا جو ہے نا کیونکہ یہ اللہ کی کلام پاک ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں سے کوئی زیر زبر شاد مد کی غلطی ہے تو آپ قرآن مجید کھول کے اس میں سے سورۃ توبہ کی آیات دیکھ لیجئے گا اور ان کو دیکھ کے وہاں سے ٹھیک کر لیجئے گا، قرآن مجید کی سورۃ توبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کے باہر کے ویزے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی مسلسل اس کی پڑھائی کرے 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں درود شریف، 3 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ لگاتار پڑھائی کریں تو انشاءاللہ باہر کا سبب بن جائے گا، باہر کے ویزے کا۔ یہ آزمودہ مجرب عمل ہے، اور آپ ہر حال میں یہ پڑھیں گے تو ہر حال میں آپ کا کام ہوگا باہر کا۔ اور خاص طور پر اس کا جو ٹائم ہے نا وہ نماز عصر سے نماز مغرب تک ہے، اس کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کمنٹس میں آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں 100 دفعہ پڑھ کے آپ یہ پورا رقیہ کر دیں تو میں 100 دفعہ پڑھ کے یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا یہ سینڈ کر دوں گی، تاکہ پھر آپ ادھر سے سن لیا کریں۔ ورنہ میں نے ابھی 3-4 دفعہ اسی لیے پڑھے کہ اگر تو سمجھ آتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کمنٹس میں کوئی لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر 100 دفعہ پڑھ کے تو پھر دوبارہ اس کو میں کر دوں گی، تاکہ آپ خالی سن کے نا تو دعا مانگ سکیں۔ وہ سننے کے بعد بھی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تب بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ خود پڑھتے ہیں نماز مغرب سے نماز عصر سے نماز مغرب تک تو وہ آپ کی بہت زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، اللہ نگہبان۔